ہمیں منتخب جناب سرکار علامہ سید شبیر احمد سکری صاحب سے دعائیں اور ذکر محمد والے کو بیان کریں. سب مل کے بلند آواز سے نعرہ لگاؤ. نعرہ تکبیر. خالق اکبر کا نام بہت ہی بلند ہے. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. کل ایمان. نعرہ حیدری. نعرہ حیدری. محمد والے محمد بلندر صلوات. مزاج مولا کی نفاست پہ اگر ناگوار نہ کرے تو بار سمجھ کے نہیں پھٹ سمجھ کے محمد والے محمد بدو. اگر یہاں آپ بالکل قریب آ جائیں تو بہت زیادہ مہربانی ہوگی. میں سمجھ سکتا ہوں سردی زیادہ ہے لیکن مشکل کشا کے ماننے والے ہیں آپ. ذرا تکلیف فرمائیں بزرگ حضرات. اور آپ کو سلامت رکھے. مجمع بھی کم ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ مجلس کا ایک باقاعدہ ماحول بن جائے. ایک درود پڑھیں محمد رحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ وجلا فی سلطانہ وعظما فی ارکانہ مجیدا لم یزل محمودا لا یزال. جلت عظمت والصلاة والسلام على صاحب السکینۃ والمدفون بالمدینۃ والمنصور المؤید بالقاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المہدیین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ملعونین اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید والفرقان الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اس سے بلند ممکن ہو تو اس سے بلند درود پڑھیں محمد علیہ. آپ تھوڑے نہیں ذرا بلند آواز سے بات کریں محمد علیہ. دعا ہے کہ خالق کائنات سیدہ کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. آپ سب کا چل کر آنا اس متغیر موسم میں مالک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سیدہ آپ کا ایک ایک قدم چل کر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. سیدہ آپ کو اس عبادت میں شامل ہونے کا عظیم اجر عطا فرمائے. بانیان کی توفیقات خیر میں مالک توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بانیان کی محنت کوشش کاوش مولا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنے بھی ہاتھ محمد اہل بیت محمد کے دروازے پہ مانگنے کے لیے آئے ہیں میرے مالک ان میں کوئی بھی ہاتھ خالی دامن واپس نہ جائے. دعائیں قبولیت تک پہنچائیں. محمد و آل محمد پہ بلند آواز سے درود پڑھیں. اجازت ہے جی ذکر شروع کیا جائے. یہ ممبر چونکہ ممبر غدیر کی یاد میں سجایا جاتا ہے. آپ کی توجہ
سیدہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، مولا آپ کو حصار ولایت امیر المومنین رکھے۔ اگر کعبہ میں علی اترا ہے پھر پورے کلمہ محمد تک کیوں پڑھا ہے؟ تو پھر کعبہ پہ غلاف ڈال دیا گیا، کعبہ پہ غلاف ڈال دیا گیا، انہوں نے کہا اسے چھپاؤ، یہ لکیر ولایت کی مبلغہ ہے۔ بھائی توجہ، یہ لکیر ولایت کی مبلغ ہے، اسے چھپاؤ ورنہ لوگ ولایت پڑھیں گے۔ لکیر چھپا دی گئی، کعبہ پہ غلاف ڈال دیا گیا۔ پھر اس سے اگلی حکومت آ گئی، انہوں نے دیکھا پردہ اٹھا کے، انہوں نے کہا لکیر ہے، لکیر ہے۔ انہوں نے کہا کہ کعبہ دوبارہ بناؤ۔ بنیاد تو وہی ہے جو سرکار ابراہیم اور اسماعیل نے رکھی تھی، لیکن اسی پہ کعبہ دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ پھر حکومتیں آتی رہی، کعبہ گراتی رہی، کعبہ بناتی رہی، لکیر پہلے سے گہری ہوتی گئی۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو امیہ کی حکومت مٹ گئی، کعبہ گراتے تھے پھر بناتے تھے، دور کھڑے ہو کر دیکھتے تھے، لکیر پہلے سے گہری ہو گئی۔ پھر بنو عباس کی حکومت آ گئی، انہوں نے بھی کعبہ گرایا، کعبہ پھر بنایا، لکیر پہلے سے پھر گہری ہو گئی۔ حکومتیں آتی رہی، مٹتی رہی۔ پھر سعودی حکومت آ گئی، انہوں نے بھی کعبہ گرا کے دیکھا، لکیر پھر بھی رہ گئی، لیکن وہ لکیر جو تھی موجود تھی وہ ابھی تک نہ مٹ سکی۔ یہی بات تو ہم مسلمانوں نے عالم سے کہتے ہیں، جب تم سے علی کی اماں کی نالین کا لکھا ہوا کعبے کی دیوار سے نہیں مٹتا تو پھر جن کے مقدر میں سیدہ بطول نے لعنت لکھی ہے ہوگا۔ وہ کیسے مل سکتے؟ بس میں قریب آ گیا اپنی منزل، تو میں نے پہلے کہا کہ علی پڑھے تو اللہ پڑھے، لیکن آپ کے رہبار معرفت کو میں آمیز کرنے کے لیے چند مصرے پڑھنے جا رہا ہوں، اور انہی پہ اختتام کیا جائے، کیونکہ دامن وقت میں وسعت نہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ وقت جتنا بھی مل جائے، علی بادشاہ کی نالین کے تلوے سے اڑنے والی مٹی کے ایک ذرے کی فضیلت پڑھنے کے لیے بھی تھوڑا ہوتا ہے۔ تو اس مختصر سے وقت میں میں کہہ رہا ہوں، انوار کے گلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے۔ کیا کہہ رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں مصرے پڑھ پاؤں گا۔ انوار کے گلزم تھے نہ مٹی کے یہ بر تھے، مسجود کو سجدے تھے نہ سجدوں میں یہ سر تھے، توحید کے مخبر نہ رسالت کے سفر تھے، نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ نہ آنکھ نہ پردہ نہ وہ پردے میں خفی تھا، اس وقت بھی موجود میرا مولا علی تھا۔ ندبہ نہ ندا اور نہ مندوب کی آنکھیں، جازب تھا نہ جذبہ تھا نہ مجذوب کی آنکھیں، حب تھی نہ محبت تھی نہ محبوب کی آنکھیں، یوسف کا صداقہ تھا نہ یعقوب کی آنکھیں، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ ذوق اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں بیٹھے آپ، غمگین نہ غم تھا نہ کہیں عید ہوئی تھی، نہ ذوق اطاعت تھا نہ تقلید ہوئی تھی، تقدیم کے آثار نہ تقلید ہوئی تھی، رستہ نہ مسافر تھا نہ منزل کا نشان تھا، عالم میں کوئی راز نہاں تھا نہ عیا تھا، خطبہ تھا نہ منبر تھا نہ چپ تھی نہ بیاں تھا، کیا وقت تھا جب ایک علی تھے یا علی تھا۔ آپ بلند کر میں بولو حیدری۔ جو بندے اپنی آواز بچا کے بیٹھے ہیں ان کے لیے چار مصرے پڑھ دوں۔ مولا علی کا غوث نسلیں بگاڑ دیتا ہے، مولا کا غوث چہرے بگاڑ دیتا ہے۔ علی کے بغض میں سجدوں کے بعد دیکھا ہے، نسب کے داغ جبیں پہ ابھرنے لگتے ہیں، اور میں جب خدا کو پکاروں علی علی کر کے حرامزادے خدا سے بھی جلنے لگتے ہیں۔ بچ گئی توحید، اس کو بچانے کے لیے آل محمد کا گھرانہ اجڑ گیا۔
سیدہ اپنی ہائے قبول فرمائے، سیدہ اپنے آنسو قبول فرمائے۔ اس موسم میں، اس حالات میں کائنات کے نبی کی بیٹی کو قرصہ دینے آئے ہو، جتنا جتنا کسی سے ہو سکے گریہ کر لینا۔ رونے کے دن ہیں، رونے کی راتیں ہیں۔ جمادی الثانی کا یہ مہینہ مصیبت کا مہینہ ہے، حسنین کی یتیمی کا مہینہ ہے، علی کی غربت کا مہینہ ہے۔ ایک وصیت مجھے پڑھنی، وصیتیں کر رہی تھی پاک مختومہ، یا علی میری تلقین خود پڑھنا۔ مجھے نہیں پتا آپ شاید کس طرح سنتے ہیں۔ یا علی